آج کی بابرکت شب نور، شب برات کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں، تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی۔ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجائے محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالی جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دستے طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت، بخشش، غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک قیراط ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط ملتے ہیں، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے،
اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہ گار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ دیکھیے لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رکھے ہیں، رحمت رب بہانہ می طلب، اور یوں بھی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب۔ اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھیلائیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کی مخلوق، اور مخلوق کی گناہ گار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے۔ معافی مانگنا، اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا، وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی، تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہ و جلال دیدنیت ہوتا، تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے، تو حضرت عمر نے کہا نکال۔ جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا، تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے،
تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا، اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی۔ تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا، تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے۔ تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا۔ تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں۔ وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں، اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا، اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشا بھی ساتھ ہی چلا گیا، تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی۔ تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا آج کی بابرکت شب نور، شب برات کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔
اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں، تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی۔ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجائے محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالی جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دستے طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت، بخشش، غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک کی رات ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 کی رات ملتے ہیں، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے
اس پہ برا منایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہ گار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ دیکھیے، لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رکھے ہیں، رحمت رب بہانہ می طلب، اور یوں بھی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب۔ اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھیلائیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کی مخلوق، اور مخلوق کی گناہ گار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے۔ معافی مانگنا، اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا، وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی، تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہ و جلال دیدنیت ہوتا، تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، حضرت یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب، لیکن ڈرتے ہوئے بولا، حضرت سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، نکال۔ جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا۔ تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔
جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی۔ تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے۔ تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا۔ تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں۔ وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں، اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا، اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشا بھی ساتھ ہی چلا گیا، تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی۔ تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا آج کی بابرکت شب نور، شب برات کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ
गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं देखा कि हुजूर मेरे हुजरा में नहीं हैं, तो मैं हुजूर को तलाश करने निकली। जन्नतुल बकी में आसमान की तरफ सर उठाए हुजूर अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे थे। मुझे देखा तो इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह का रसूल तुमसे ज़्यादती करेगा? फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये समझा शायद आप किसी ज़ौजाए मोहतरमा के हुजरा में तशरीफ़ ले गए हैं। फरमाया, आज लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात है, दरमियानी शब है। इस रात को अल्लाह ताला जल्ला शानहू आसमान दुनिया पे नज़ूल इजलाल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। कबीला बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो भेड़ बकरियां पालते थे और लाखों की तादाद में उनकी बकरियों और भेड़ों के रेवड़ थे। तो उस कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया जाता है। तो ये वो बाबरकत शब रहमत है, शब नूर है, जिसके दामन में इतनी बरकतें हैं कि कोई महरूम नहीं रहता। सिर्फ़ वो बदनसीब लोग जो शिरक में मुब्तला हैं, जो सख्त कीना परवर हैं, जो कता रहमी करते हैं, कातिल हैं, आदि शराबी या बदकार हैं, उन्हें इस मुबारक रात में महरूम रखा जाता है। वरना अल्लाह की रहमतों का उमूम इस बाबरकत रातों में इस कदर होता है कि कोई गुनाहगार जो उसके हुजूर हाथ दुआ के लिए उठाता है और अपना दामन फैला के उसकी रहमतें मांगता है, उसे महरूम नहीं रखा जाता, बल्कि अल्लाह सब गुनाहगारों को जहन्नुम की आग से आज़ाद कर देता है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पे अपनी रहमतों से जलवागर होता है और फरमाता है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसकी झोलियां भर दूं, है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला, मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूं, है कोई मुझसे आफ़ियत मांगने वाला, मैं उसको आफ़ियतों से नवाज दूं, है कोई फ़लाँ चीज़ मांगने वाला, है कोई फ़लाँ चीज़ मांगने वाला, उसकी रहमतें आवाज़ देती हैं। और ये आवाज़ गुरूब आफ्ताब से लेकर के तुलुए फजर तक मुसलसल बंदों को दी जाती है और बंदे उसके हुजूर अगर दस्ते तलब दाराज करें, अपनी झोली फैलाएं, तो अल्लाह ताला उनको उनके मांगने से भी ज़्यादा अता फरमाता है। इस उम्मत को अल्लाह ताला ने इस तरह की रातें दे करके मग़फ़रत, बख्शिश, गुफ़रान और रहमतों की फरावानी नसीब की है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक शख्स सुबह से लेके ज़ोहर तक मजदूरी करता है, उसको एक की रात मिलता है। एक ज़ोहर से लेकर असर तक मजदूरी करता है, उसका वक्त थोड़ा है लेकिन उसको भी एक की रात मिलता है। और तीसरा शख्स असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी करता है, उसको 2 की रात मिलते हैं, जबकि उसका वक्त दोनों से कम है। फरमाया, पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है कि इसको थोड़े अमल पर ज़्यादा सवाब दिया जाता है। तो यहूद और नसारा ने इस पे बुरा मनाया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने उनके अजर में तो कमी नहीं की, लेकिन मुसलमानों को ज़्यादा अजर दे दिया, तो ये उसकी करम नवाजी है।
تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہ گار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ دیکھیے لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رکھے ہیں، رحمت رب بہانہ می طلب، اور یوں بھی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب۔ اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھیلائیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کی مخلوق، اور مخلوق کی گناہ گار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے۔ معافی مانگنا، اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا، وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی، تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہ و جلال دیدنیت ہوتا، تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب، لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا نکال۔ جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا، تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں
میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں. فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی. تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں. تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا، تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے. تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا. تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں. وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں. اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا، نہ کچھ پینے کے لیے بچا. اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشہ بھی ساتھ ہی چلا گیا. تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے. تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے. جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے. جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے. تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا، اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا. کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی. تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا آج کی بابرکت شب نور، شب برات کے نام سے معروف اور مشہور ہے. اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. ام المومنین سیدہ طیبہ
طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں، تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی۔ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجائے محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دست طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت، بخشش، غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک قیراط ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط ملتے ہیں، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور
عبادت و ریاضت ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ دیکھیے لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رکھے ہیں، رحمت رب بہانہ می طلب، اور یوں بھی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب۔ اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھیلائیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کی مخلوق، اور مخلوق کی گناہگار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے۔ معافی مانگنا، اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا، وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں، لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی، تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہ و جلال دیدنیت ہوتا، تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے، تو حضرت عمر نے کہا نکال۔ جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا، تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔
فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی. تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں. تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا، تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے. تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا. تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں. وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں. اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا، نہ کچھ پینے کے لیے بچا. اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشہ بھی ساتھ ہی چلا گیا. تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے. تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے. جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے. جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے. تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا، اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا. کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی. تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا